نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ حساب لینا ضروری ہے اور حساب اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ بند ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب کی جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس کے لیے یہ وقت موزوں ہے اور یہ بیانیہ ان کو فائدہ دے گا؟ دیکھیے، الیکشن کے اندر یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے یقیناً اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر فضا ہے اور اس کو میاں صاحب کیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیگر قوتیں جو ہیں تو وہ دیگر جماعتیں وہ بینیفٹ نہ لے جائے، اور ان کے پاس ادروائز بیانیہ بھی کمزور ہو گیا ان کا بہت، کیونکہ انہوں نے جو ابھی تک ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، یا ابھی دیکھیے نا حال ہی میں جس طرح وہ تشریف لائے، ان کو جس طرح فیسیلیٹیشن ہوئی اور ان کے ساتھ جس طرح اتحاد کرائے گئے جماعتوں کے، وہ پتہ ہی آپ کو دنیا جانتی ہے کہ یہ جماعتیں جب کسی کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں تو وہ کیسے کرتی ہیں۔ ہم بھی ماضی میں ان کے اتحادی رہے ہیں کچھ جماعتوں کے، لیکن ہمارا حکومت میں اتحاد تھا، الیکشن الیکٹورل اتحاد نہیں تھے، لیکن چلے بہرحال وہ ان کا اپنا ایشو ہے۔ تو میاں صاحب کا یہ ایک نیریٹو ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ یہ نیریٹو اختیار کر چکے اور پھر اس سے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن ارشاد صاحب، جب میاں صاحب نے پہلے یہ بات کی تھی مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، تب الیکشن نہیں ہونے جا رہے تھے، تب الیکشن تو میرا خیال ہو چکے تھے۔ 18 میں جب انہوں نے 17 اور 18 میں یہ بات نعرہ لگایا تھا تو اس وقت تو الیکشن ہونے والے تھے۔ ایگزیکٹلی، یو آر رائٹ، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ قاہرہ صاحب آپ بات کر رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اب میاں صاحب جو کر رہے ہیں اس کو ملک کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں، ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اہم اور طاقتور رول ہے۔ آج اگر آپ اپنے اداروں کے ساتھ تصادم میں کھڑے ہوتے ہیں، ہندوستان ہمارے ساتھ جو حالات کر رہا ہے، انٹرنل سیکیورٹی کے جو حالات ہیں اور ہمارے ہمسائے میں افغانستان کی طرف سے بھی جو ہوائیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں بڑے تدبر سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، نیگوشیٹ کرنا، ان کو اس بات پہ لانا کہ وہ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں اور سیاسی عمل کو چلنے دیں، یہ ایک اور ایشو۔ لیکن اگر ہم ایک تصادم کی صورت میں جاتے ہیں، اور وہ تصادم اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر ہم ہماری حکومت ارشاد صاحب، تصادم کی جو بات ہو رہی ہے، نون لیگ پہ ماضی میں بھی ایک الزام پیپلز پارٹی لگاتی رہی ہے کہ یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے تصادم کروایا اور پھر حالات یہ اکثر بدل گئے، تو قاہرہ صاحب کی بات ہے اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دلیل میں جان ہے کہ یہ وقت موزوں نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کے پاس سپیس لینے کا جو بہترین طریقہ ہے اور جو ترکی میں آزمایا گیا ہے وہ اردوان نے آزمایا ہے۔ پہلے وہاں بھی یہی چپکلش چلتی رہی، کئی وزیر اعظم نااہل ہوئے، اقتدار سے محروم ہوئے، مارشل لا تک لگے، بار بار لگے، لیکن بالآخر سیاستدانوں کو یہ سمجھ آئی کہ اگر ہماری ڈیلیوری، ہماری پرفارمنس جو ہے وہ مثالی ہو اور عوام ہمارے ساتھ ہوں تو پھر یہ سپیس زیادہ سے زیادہ لی جا سکتی ہے، سول بالادستی منوائی جا سکتی ہے، سول بالادستی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عام طور پر یہ جو بات کی جاتی ہے، جس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ جی یہ نعرے بازی ہوتی ہے ووٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ یہ اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی بھی ایک بہترین۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، قاہرہ صاحب نے پھر جوائن کر لیا ہے۔ جی قاہرہ صاحب، آپ کی بات کٹ گئی تھی، آپ فرمائیں۔ ارشاد فاروق صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ تصادم کا راستہ بہتر ہے، کیونکہ آرام سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ ادارے اپنے سابق سینئر یا سابق ہونے دیں، یہ رسم نہ پڑے۔ یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک کوشش ہے نا، اور پاکستان کی بہت ساری باتوں سے بھری پڑی ہے، اور لیکن کیا وہ تصادم کی صورت پر رکے، یا اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا، انہوں نے ہمیں وے فارورڈ دیا تھا سی او ڈی میں، یا اس کے ذریعے رکے؟ تو میرا خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میری جماعت سمجھتی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو راستہ ہے وہ بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی کو سزا دینا بھی مقصد ہے، تو اسی لیے کہ آئندہ نہ ہو، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ مفاہمتی عمل کے ذریعے آگے چلتے ہیں تو شاید وہ زیادہ پاورفل راستہ ہو۔
اچھا، ایک جو راستہ ہمیں نظر آیا وہ ترکی میں نظر آیا کہ وہاں ہم سے زیادہ یہ صورتحال تھی، حکومتیں بنتی تھیں، بگڑتی تھیں، وزیر اعظم جیلوں میں بھی جاتے تھے، لیکن اردوان نے ایک راستہ دکھایا، وہ یہ ہے کہ حکومت کی اور وزیر اعظم کی اور حکمران جماعت کی پرفارمنس اتنی شاندار ہو، اتنا مثالی ہو کہ اس کے بعد پھر کسی کو مداخلت کی نہ ضرورت ہو نہ جرت ہو. تو یہ سب سے بہتر راستہ نہیں ہے؟ یہ بھی بلا شبہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شاہ صاحب، جو مستحکم جمہوری عمل ہے نا، وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اداروں کی پرفارمنس، وہ پارلیمان ہے، وہ ہماری اسمبلیاں ہیں، وہ سول حکومتیں ہیں، جب ان کی پرفارمنس اپ ٹو مارک ہوگی، بہترین ہوگی، ان کی فنکشننگ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، تو یقیناً باقی ادارے ان کے نیچے آ جائیں گے ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. لیکن یہ کوئی شارٹ ٹائم میں کسی قانون بنا دینے سے، کسی ایک بندے کی خواہش کر لینے سے تو نہیں ہو جانا. اس کے ساتھ تو آپ کو ایک تسلسل سے ایک عمل ہے جس میں چلنا ہے، اور صرف اداروں نے نہیں، قانون نہیں بدلنے، پورے سماج کی عادتیں بدلنی ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے اینگل بدلنے ہیں، لوگوں کے ریئیکشن تبدیل ہونے ہیں، تب جا کے ہم اس پوزیشن میں آ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی تو ہم سے بہت مختلف ملک ہے، لیکن وہاں سلطنت عثمانیہ سے لے کے ان کے ملک کے اندر ایک خاص مزاج رہا ہے. وہ ایک قوم رہے ہیں، وہ دنیا کے حاکم رہے ہیں، ان کے ہاں ریئیکشنز اور طرح ہیں، اور پھر ان کی سیاسی جماعتوں نے بھی استحکام پکڑا ہے. ان کی اکانومی ہم سے کہیں اور کھڑی ہے. اس اکانومی کو مستحکم کرنا، اس کو بہتر کرنا، اور وہاں بھی رائٹ ونگ لیفٹ ونگ کی ایک بڑی لمبی لڑائی رہی، لیکن ہمارا کوئی تمثیل نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت بہت مشکل حالات. قاری صاحب ٹھیک ہے بات. ابھی زرداری صاحب کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2-3 ہفتے اگر الیکشن آگے بھی چلے جائیں تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن صاحب نے الیکشن کی تاریخ کے لیے سب سے زیادہ زور لگایا، سب سے زیادہ آپ مطالبہ کرتے رہے. یہ تضاد یا دو مختلف اپروچ، اختلاف کس حد تک ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین میں؟ کوئی اختلاف والی بات ہے. زرداری صاحب نے کوئی الیکشن کا ڈیلے مانگا ہے؟ زرداری صاحب نے کوئی کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے؟ بالکل نہیں کہا. ایک انٹرویو میں کسی انٹرویور نے کہا جی کہ کیا آپ کا خیال ہے الیکشن وقت پہ ہو جائے؟ میں نے وہ سوال سنا نہیں ہے، لیکن کوئی سوال اس طرح کا ہوگا، یقیناً ہوگا کہ جی الیکشن کیا وقت پہ ہو جائیں گے یا ڈیلے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہاں، اگر کوئی 10 دن آگے 8 دن آگے ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی کسی مجبوری کی وجہ سے تو اور بات ہے. تو یہ جو 8-10 دن آگے کر دینے کا عمل کہنا ہے، یہ ایک سوال کے جواب میں کیجول سی بات ہے کہ اگر تھوڑا بہت آگے میں ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو نتھنگ. زرداری صاحب نے کوئی الیکشن کا ڈیلے مانگا ہے؟ زرداری صاحب نے کوئی کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے؟ بالکل نہیں کہا. ایک انٹرویو میں کسی انٹرویور نے کہا جی کہ کیا آپ کا خیال ہے الیکشن وقت پہ ہو جائے؟ میں نے وہ سوال سنا نہیں ہے، لیکن کوئی سوال اس طرح کا ہوگا، یقیناً ہوگا کہ جی الیکشن کیا وقت پہ ہو جائیں گے یا ڈیلے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہاں، اگر کوئی 10 دن آگے 8 دن آگے ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی کسی مجبوری کی وجہ سے تو اور بات ہے. تو یہ جو 8-10 دن آگے کر دینے کا عمل کہنا ہے، یہ ایک سوال کے جواب میں کیجول سی بات ہے کہ اگر تھوڑا بہت آگے میں ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو نتھنگ رانگ، لیکن الیکشن کے التوا کی بات تو وہ نہیں. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب.